کیا انقلاب آ سکتا ہے کبھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر سوشل میڈیا اور کے اوپر بیٹھ کے تو انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، اس میں انقلاب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اکانومی وائز اتنے بڑے چیلنجز میں گھرا ہوا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ کنسنسس ڈیولپ ہوں۔ عمران خان صاحب کا موقف کہ جی ہمارا رزلٹ، ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے، اس کے اوپر فری اینڈ فیئر انکوائری کرائی جائے۔ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے بہت بڑا ثانیہ ہے، اور یہ کسی سیاسی جماعت کی کیپیسٹی سے بڑا ثانیہ ہے۔ مطلب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے اس کو کریٹ کر سکتے۔ اور اس کے لیے حامد میر جو ہے وہ 4 بندوں کے نام دے چکا ہے۔ انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پہ ڈاؤٹ ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو یہ ملک کی جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس میں یہ درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جس نے بھی کیا ہے اس کو کٹہرے میں لا کے انصاف کیا جائے، لیکن اس واقعے کو بنا کے اس واقعے کی سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ جرم وہ کرواتا ہے یا کرتا ہے جو بینیفیشری ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کی انکوائری کرائیں، اگر حامد میر کے نامزد کردہ 4 بندے جو ہیں وہ اگر وہ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کو جو بیکنگ کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ اس واقعے میں ڈائریکٹ ملوث ہیں وہ تو ٹریپ ہوئے ہیں اور ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کرائم کیا ہے تو آپ ان کو چارج کریں۔ اب جو لوگ باہر تھے، جو سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہے تھے، آپ نے سب کو دہشت گردی کی دفعات لگا کے 15 14 مقدموں میں انوالو کیا ہے۔ اب صنم کے کیس میں ہائی کورٹ لاہور اور ہائی کورٹ اسلام آباد کلیئر کٹ کہہ چکی ہے کہ جو شواہد اس کے خلاف ثبوت دیے گئے ہیں وہ میرٹ پہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ مقدمہ رجسٹرڈ کیا جائے، اور اگر مقدمہ رجسٹرڈ کیا بھی جانا تھا تو انسٹیگیشن کا آپ ایک جگہ پہ آپ 14 میں سے 13 مقدموں میں اس پہ انسٹیگیشن کا الزام لگا رہے ہیں، ایک مقدمے میں اور برآمد اس سے بم کر رہے ہیں کہ جی بوتل بم برآمد ہو گیا، جی ڈنڈا برآمد ہو گیا، اس سے یہ 14 مہینے کے بعد اس کو ضمنی کے تھرو آپ اس میں ڈالتے ہیں، ایف آئی آر میں ڈالتے ہیں، اور 14 مہینے کے بعد زمان پارک کے اندر سے جا کے بم برآمد کرا لیتے ہیں جو پچھلے 14 مہینے سے سیکیورٹی فورسز کی زیر نگرانی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے احمقانہ پرچے بنائیں گے تو ظاہر ہے جج کیا کریں گے؟ یہ جو حالات سارے چل رہے ہیں، نا قانون ہے پاکستان میں، اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ سارے حالات جو ہیں اس میں تو عوام کا ہی نقصان ہو رہا ہے پھر۔ لیکن جی عوام کا تو شدید ترین نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح ملک جو ہے ایک جگہ جامد ہو گیا ہے، آگے چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کو چاہیے، میں نے تو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جسٹس قاضی عزا فائز جو ہیں ان کے دل میں عمران خان کے بارے میں نفرت ہے، اور نفرت میں کوئی فیصلہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، اب بھی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کو زیر کر لیا تو اس نے نیچے سے تھوک دیا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا کہ اب یہ میری ذاتی لڑائی ہو گئی۔ جب آپ بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو جائیں تو جو آپ کی ذاتی لڑائیاں ہوتی ہیں یا جس پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی جب کہ عمران خان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ریفرنس میں نے نہیں کیا تھا، وہ مجھے باجوہ نے کہہ کے کروایا تھا، تو آپ باجوہ کا تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا، آپ کو عمران خان کے کیسز میں بیٹھنا نہیں، یہ میں نے سجیشن دی تھی کہ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ اچھے سے اچھا فیصلہ بھی کریں گے تو وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ بے شک ابھی جو 63(a) کو انہوں نے ریورس کیا ہے، قانون کے مطابق بے شک وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہوگا، مگر وہ کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو، تو کہیں گے کیونکہ قاضی صاحب نے کیا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اس ملک میں جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل بڑے نہیں ہیں، اور وہ قطعی طور پہ اپنے وہ جو جس خول میں وہ بند ہوئے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سر میں آپ کے سامنے کچھ نام لوں گی، ان کے بارے میں نا آپ نے ان کے لیے کوئی پیغام دینا ہے یا کوئی اپنی رائے کا اظہار کر دینا ہے۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ علی امین گنڈا پور، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچانک سے جیسا وہ غائب بھی ہو گئے تھے۔ نہیں، علی امین دیکھیں جی وہ تو پی ٹی آئی کا ذاتی معاملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق سارا کچھ کیا۔ میرے اپنے خیال میں ان کو 2 میں سے 1 عہدہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، یا وہ چیف منسٹر رہیں یا پی ٹی آئی کے صوبائی صدر رہیں،
کیونکہ وہ جب سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں تو اس سے ملک میں انارکی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دو سینٹر اور صوبے کے درمیان جو ریفٹ ہے اس سے اس صوبے کے عوام کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ صوبہ سرحد جو ہے وہ 93% فائنینشیل بیس جو ہے اس کی فیڈرل پر ہے۔ تو قطعی طور پہ میرے اپنے خیال میں وہاں کا جو صوبائی صدر ہے وہ اس کو ایڈمنسٹریٹیولی کسی عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے، اور علی امین گنڈا پور کا جو بھی اقدام ہے میں بھی اگریسو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا، میں نہیں سمجھ رہا کہ اس سے کوئی عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جی بہت سمجھدار سیاستدان ہیں، اور پچھلا جو ان کا کوئی 2-3 مہینے کا ایکٹ ہے ریگارڈنگ امینڈمنٹ میں، وہ جو ہے بڑا پازیٹیو ہے، اور بے شک وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی کلازز میں سے شامل ہے وہ جو آئینی کوڈ بنانا ہے، لیکن اس وقت جو ملک میں تقسیم ہوئی ہے وہ تقسیم اس عدالت کے بننے سے اور زیادہ گہری ہو جائے گی، اس لیے یہ وقت اس کے لیے پراپر نہیں ہے، اور ان کا یہ سٹیپ کہ جی میں اس وقت آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کروں گا بہت عقل مندانہ فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بابر سیٹر گوہر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیرسٹر گوہر جو ہیں جی وہ بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ہاکس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی جو پارٹی ہے وہ میرے خیال میں ان کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ان کو سپیس دی جائے جتنے وہ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکیبل ریلیشن بنا لیں یا راستہ کوئی نکالیں، ان کو موقع ہی نہیں مل رہا۔ لاسٹ پہ عمران خان صاحب کے لیے کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کو پولیٹیشین بننا چاہیے، اب وہ پولیٹیشین ظاہر ہے اگر انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی چلانی ہے، ہیرو شپ سے پولیٹیکل پارٹیز نہیں چلتی، آدمی کو اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقت کا احساس ہونا چاہیے۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش یا ترکی کی طرح انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ 76 سال سے 30-35 سال وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ میں رہے ہیں، اور باقی انڈائریکٹ گورنمنٹ میں رہے ہیں۔ یہ بی کی گورنمنٹ میں بھی ہم لوگ جو ہیں اقتدار میں آئے تھے تو کمپرومائز کر کے آئے تھے، انہوں نے کبھی پاکستان کی جو 5-6 اوپر کی پوزیشنز ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو ہینڈ اوور ہی نہیں کی ہیں۔ تو اگر آپ ان سے پاور لینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو ان کے لیول پہ آ کے آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر عمران خان صاحب یہی راگ لوپتے رہیں گے کہ جی میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات ہی نہیں کرنی ہے، اور پھر میں نے جا کے بات بھی انہی سے کرنی ہے جن کے ساتھ ان کے گریونسز ہیں، اور وہ اگر ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ وہ ایک مقدمے سے نکلیں گے دوسرے میں پھنس جائیں گے۔ اب ان کی بہنیں جو ہیں وہ کل ڈی چوک میں تھیں، 2 عورتیں کھڑی تھیں، ان کے پاس نہ کوئی سلوگن تھا نہ ان کے نے کوئی اور بینر پکڑا ہوا تھا، ان کو پکڑ لیا اور ان کو ڈال دیا ہے ATC کے کورٹس میں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ATA 7 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات بنا کے گرفتار کیے جاتے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوتے تھے، ہم لوگ بھی جاتے تھے، ہمارے لوگ بھی جا کے پتھر مار کے بس کا شیشہ توڑ دیتے تھے، کہیں ٹائر جلا کے راستہ روک لیتے تھے، لیکن کبھی کسی کے گھروں میں گھس کے ان کی عورتوں کو نہیں اٹھایا گیا تھا، نہ کبھی کسی عورت کو رات کے وقت جیل میں رکھا گیا تھا۔ نارملی یہ ہوتا تھا اگر کوئی عورت پکڑی بھی جاتی تھی تو اس کو عصر کے بعد چھوڑ دیتے تھے کہ تم گھر جاؤ، اور مردوں کو پکڑ کے نامر روٹین کی جو کورٹس ہیں ان میں پیش کیا جاتا تھا، وہاں پہ وہ آج آئندہ نہیں کروں گا جی وہ آ جاتے تھے۔ آپ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک تو نہ کریں نا، کل کو یہ وقت آپ کو بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین پورا پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔